میری فیملی کے پاس ایک پرانی بیٹ اپ سی 2012 ماڈل گاڑی ہے، ایک پاکستانی کار جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے۔ یہ گاڑی لٹرلی اپنے آخری دن گزار رہی ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ انجن گھبرایا ہوا، بریکس ڈھنگ سے کام نہیں کرتی اور الیکٹرونکس کا آدھا سسٹم بند ہے۔ میرے والدین بس انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی کب ختم ہو تاکہ نئی گاڑی لینے کا بہانہ مل جائے۔ مجھے اس گاڑی کو چلانے کا کام دیا گیا ہے، جو اپنے اکیلے میں ایک عذاب ہے۔ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ اس کے وائنڈ شیلڈ ویپرز بالکل کام نہیں کرتے، اور بارش میں یہ گاڑی چلانا موت کو دعوت دینا ہے۔ تھوڑا سا پانی بھی اگر پڑے تو ڈرائیور کا ویو بالکل obstruct ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بارش ہمارے علاقے میں کم ہی ہوتی ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا تھا۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ گرمی کے موسم میں ایک سولو ٹرپ پر گیا تھا، ایک پرانے دوست سے ملنے جو پنجاب کے کسی اور شہر میں رہتا تھا۔ سفر کافی مزیدار تھا اور مجھے ایڈونچر کافی پسند ہے۔ راستے میں بس میں اور سنسان روڈز، ایک الگ ہی سکون تھا۔ واپس آتے وقت سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میں اپنے شہر کے قریب آیا تو موسم خراب ہو گیا۔ ایک دھماکے دار بارش شروع ہو گئی، بجلی چمک رہی تھی اور پانی ٹور ٹور گر رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ایک انیوژول بارش ہے۔ ویپرز نہ چلنے کی وجہ سے مجھے گاڑی روڈ کے کنارے روکنی پڑی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ روڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دیر انتظار کر کے بارش کے رکنے کے بعد چلا جاؤں گا۔ میں روڈ سے تھوڑا ہٹ کر ایک سنسان ایریا میں گاڑی پارک کی اور اندر ہی رک گیا۔ میں نے فون کرنا کا سوچا، لیکن سوچ کے ویپرز کا مسئلہ پولیس سے ڈسکس کرنا اور پھر فائن لینا، یہ سب میرے لیے مہنگا پڑے گا۔ ویسے بھی والدین کو پریشان کرنا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گاڑی میں ہی رکتا ہوں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن نہ بارش رکی نہ کوئی گاڑی روڈ پر گزری۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ونڈوز کے باہر بار بار دیکھتا، لیکن باہر بس سنسان میدان اور پتھر ہی نظر آتے تھے۔ موسم اور اندھیرا مل کر پوری سچویشن کریپی بنا رہے تھے۔ بارش ہلکی ہونے لگی تھی اور مجھے لگا کہ شاید اب میں سفر کنٹینیو کر سکتا ہوں، لیکن تبھی میں نے ڈور سے کچھ عجیب فلیشز دیکھی۔ یہ لائٹننگ نہیں تھی، یہ وائٹ لائٹ تھی جو ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لائٹس دھیرے دھیرے میری طرف آنے لگیں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے فون کو ساتھ لیا اور چٹان کے پیچھے جا چھپا۔ وہاں سے میں نے دیکھا کہ 3 لوگ فلیش لائٹ لے کے میری گاڑی کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ ان کے چلنے کا طریقہ عجیب تھا، جیسے وہ نشے میں ہوں۔ پھر اچانک ان میں سے ایک نے ہوا میں گولی چلا دی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے چپ رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر لائٹ غائب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لائٹ واپس نظر آئی، میری گاڑی کے آس پاس گھومتے ہوئے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں رات گزارنا پاسبل نہیں ہے۔ میں نے پولیس کو کال کیا اور دھیرے سے انہیں سچویشن بتائی۔ کچھ دیر بعد پولیس کی لائٹس دور سے نظر آئیں۔ وہ 3 لوگ لائٹس دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ جب پولیس میرے پاس پہنچی تو وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ آفیسر نے میری بات سنی اور میرے ساتھ رکا جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے کبھی اکیلے روڈ ٹرپ کا پلان نہیں بنایا۔ میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے شہر کے علاقے سے ہوں، جہاں کا ماحول اکثر پرسکون ہوتا ہے۔ اس وقت میری عمر کچھ 20s کے بیچ تھی اور میں اپنے پرسنل سٹرگل کا سامنا کر رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا
جب میرا 2 سال پرانی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہوا اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ اپنی لائف کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو لیکن جواب مشکل سے ملتا ہے۔ میری دادی بہت ہی ریلیجیس تھیں۔ جب سے میرے دادا کی وفات ہوئی تھی وہ ہر جمعہ رات اور چاند رات کے روز اپنی مذہبی فرض ادا کرتی تھیں۔ ان کی دعاؤں اور عبادت کا اثر ان کے چہرے سے صاف نظر آتا تھا۔ میں ان کے ساتھ اکثر مزار وغیرہ جانے لگا تھا، ایک طرح سے ان کے ساتھ دینے کے لیے اور دوسری طرف خود کے لیے بھی تھوڑا سکون اور گائیڈنس ڈھونڈنے کے لیے۔ دادا کے انتقال کے بعد میری دادی بہت اداسی میں تھیں، لیکن ان کا یقین ان کی طاقت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا شوہر اب اپنے رب کے ساتھ ہے اور یہ بات انہیں سکون دیتی تھی۔ ان کا اس طرح سے فیتھ مجھے واقعی انسپائر کرتا تھا۔ ایک جمعرات کی بات ہے، میری نظر ایک عجیب اور انوکھی لڑکی پر پڑی۔ اس پوری بات کا سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ وہ لڑکی مزار میں پہلی بار دیکھی، جو ہمارے چھوٹے شہر کے لیے کافی انیوژل بات تھی۔ اس کا رنگ گورا، کالے گھنگرالے بال اور گہری بھوری آنکھیں نے مجھے فوراً اٹریکٹ کیا۔ مزار جا کے ہمت کر کے اس لڑکی سے بات کی۔ اس کا نام مائرہ تھا اور وہ کافی شرمیلی اور خاموش سی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی معصومیت اور چارم تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے اس سے مل کر لگا کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ ہم بات کرتے رہے اور پتہ چلا کہ اس کا خاندان ابھی نیا یہاں شفٹ ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی فیملی کے کچھ مسائل ہیں، لیکن وہ اس شہر میں اپنے لیے نئی زندگی ڈھونڈنے آئی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان بات چیت مزید بڑھنے لگی اور میں اس کے نمبر لے لیا۔ اگلے کچھ دنوں تک ہم ٹیکسٹ کرتے رہے اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو فالو کرنے لگے۔ مجھے لگا کہ سب کچھ کافی اچھا چل رہا ہے۔ پھر ایک رات ہم نے پہلی بار ملنے کا پلان بنایا۔ ہم نے ڈنر اور ایک چھوٹی سی ڈرائیو کا پلان بنایا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم دونوں اچھی طرح بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب ہم ڈرائیو کر رہے تھے اس نے اچانک سے ایک عجیب زبان میں بولنا شروع کر دیا جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تیزی اور غصہ تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں الٹ کر صرف سفیدی نظر آ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ یا تو کوئی بیماری کا شکار ہے یا پھر کچھ اور عجیب بات ہے۔ میں گھبرایا اور فوراً گاڑی ایک طرف روک دی۔ جب تک میں کچھ سمجھتا وہ اچانک سے گاڑی کے دروازہ کھول کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے پولیس اور ایمبولینس کو کال کیا، لیکن وہ لڑکی جیسے ہوا ہو گئی ہو۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد مائرہ پھر کبھی نہیں ملی اور نہ ہی مجھے نظر آئی۔ اس کا نمبر بلاک ہو گیا تھا اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ اس کے علاقے کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی نے اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا وجود ایک راز بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے جو بات کرنی ہے وہ میری زندگی کا سب سے عجیب تجربہ ہے۔ میرا نام ماریہ ہے اور میری دوست سمینہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ کچھ مہینے پہلے ہم لاہور سے کراچی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہم لاہور میں اپنے دوستوں سے ملنے گئے تھے جو وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ وقت اچھا گزرا، لیکن سمینہ اور مجھے واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹنا تھا۔ ہمارا پلان تھا کہ یہ ڈرائیو ایک فن روڈ ٹرپ بن جائے، سنیکس، گانے اور پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے۔ لیکن اب سوچتے ہیں تو شاید ایک رات اور لاہور رک جانا زیادہ بہتر ہوتا، مگر مجھے جلدی گھر واپس جانا تھا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بنا رکے پوری ڈرائیو ایک ہی دن میں کمپلیٹ کریں گے۔
رات بھر اور صبح تک ہم گاڑی چلا رہے تھے۔ صبح کے کچھ گھنٹے بعد میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں نے سمینہ سے کہا، کہیں رکتے ہیں، پٹرول بھر لیتے ہیں اور کچھ کھانے کو دیکھتے ہیں۔ ہم کچھ اور ایگزٹس کراس کرتے گئے اور پھر ایک جگہ پہنچے جہاں لکھا تھا یہ ایک ٹورسٹ سپاٹ ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گلیاں خالی تھیں اور بلڈنگز پرانی اور شکستہ لگ رہی تھیں، جیسے ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہو۔ یہ جگہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا شہر ہو، لیکن اندر سے سب کچھ عجیب اور سوکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا غلط ہے، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھوت شہر کے بارے میں جہاں ہر جگہ سائن بورڈز ہوتے ہیں لیکن سب کچھ وہاں بے جان لگتا ہے؟ یہ ویسے ہی لگ رہا تھا، بس تھوڑا اور عجیب۔ ہم نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی دکان دیکھی اور وہاں ریفریشمنٹ کے لیے رک گئے۔ سمینہ ایک خاص ڈرنک ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہاں نہیں ملی۔ میں نے اپنی پسند کی ڈرنک لی اور کاؤنٹر پہ گئی۔ وہاں ایک عورت تھی، لگ بھگ 30 سے 35 سال کی۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، مگر مجھے یاد ہے کہ اس نے سسپینڈرز پہنے ہوئے تھے جو مجھے عجیب لگا۔ پھر ہم اس دکان کے سامنے ایک اور چھوٹی شاپ میں گئے، لیکن جیسے ہی اندر گئے میرا دل ایک دم ڈوب گیا۔ کاؤنٹر پر جو کیشیئر تھی وہ بالکل پہلے والی کیشیئر جیسی تھی، سیم چہرہ، سیم ہائٹ، سیم سب کچھ۔ میں نے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کا کوئی بہن یا ٹوین ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، نہیں، میں اکیلی ہی ہوں۔ میں کنفیوز اور ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سمینہ کو یہ سب بتایا، لیکن اس نے کہا کہ میں شاید تھکان کی وجہ سے اوور تھنک کر رہی ہوں۔ ہم واپس پہلی دکان گئے، لیکن اب جو وہاں تھی وہ ایک الگ عورت تھی، شارٹ لائٹ براؤن ہیئر کے ساتھ۔ مجھے لگا جیسے میں نے سب کچھ امیجن کیا ہو۔ اس کے بعد اور بھی عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک گیس اسٹیشن پر جب ہم پٹرول بھرنے گئے تو وہ بالکل خالی تھا، لیکن جب ہم اندر گئے اور واپس آئے تو وہ اسٹیشن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر پمپ پر گاڑیاں تھیں اور پیچھے پارکنگ لوٹ تک بھر گیا تھا۔ سب لوگ ہمیں گھور رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کیا ہو گیا۔ جب ہم واپس ہائی وے پر آئے تو میں نے GPS دیکھا، 1 گھنٹہ گزرا دکھایا گیا، جو بالکل امپاسبل تھا۔ پھر ایک اور عجیب چیز ہوئی، ایک ٹویوٹا وین جس میں ایک بڑا کریک تھا وائنڈ شیلڈ پر، 2 بار ہمارے پاس سے گزری۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سمینہ ڈر چکی تھی اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ہم کسی عجیب اور غیر طبیعی شہر سے گزرے ہیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو یہ سب ایک عجیب سپنے کی طرح لگ رہا تھا۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ سب کیا تھا۔ لوگ جب بھی یہ کہانی سنتے ہیں تو وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اصلی تھا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے ویسے احساس پھر کبھی نہ ہو۔